اللہ نے جب اپنے محبوب محمد عربی رحمت للعالمین پر درود شریف پڑھنے کی دعوت دی تو دعوت دیتے ہوئے بندوں کو کیسے مخاطب کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو۔ دعوت دینے سے پہلے کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ خود ذات اس عمل میں شامل ہیں، وملائکتہ، اس کے تمام مقرب فرشتے، جتنے بھی فرشتے ہیں وہ بھی اس عمل میں شامل حال ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم نے ہم دونوں کے عمل میں شامل ہونا ہے، آ کر ہمارے ساتھ درود شریف بھیجو۔ اللہ اکبر، آؤ ہمارے ساتھ مل کر درود پڑھو۔ کہیں کسی چیز کی تبلیغ دعوت ایسے نہیں دی گی کہ اللہ کہے میں بھی، میرے فرشتے بھی، اور آؤ تم نے بھی اگر بلند ہونا ہے تم بھی مل کر آ کر میرے ساتھ ہی عمل کرو، ہمارے ساتھ ہی عمل کرو۔ انسان کی کیا مجال ہے اتنا رتبہ لینا؟ تحقیقات الگ ہیں کہ اللہ کی طرف منسوب ہو جائے تو درود کا مطلب رحمت ہے، فرشتوں کی طرف ہو تو مراد دعا ہے، بندوں کی طرف ہو تو ایک الگ مفہوم ہے۔ مگر اللہ نے دعوت کس طرح دی، کتنا خوبصورت انداز میں کہ انسان کو ثم رددناه اسفل السافلین، جو گناہوں کی وجہ سے نیچے پڑا ہوا تھا، زمین میں پہنچ گیا تھا، اسفل السافلین جہنم کے آخری درجے تک پہنچ جاتا ہے، ایسے عمل کرتا ہے، اللہ نے ورفعنا، ایسے اس کو بلند کیا، کس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، فرشتوں کے ساتھ مقام دے دیا، اپنے ساتھ کہا کہ میرے اس عمل میں تم شامل ہو جاؤ۔ تو درود شریف ایک باقاعدہ ایک عبادت ہے، ایسی پرسکون عبادت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر من صلی، جو تم میں سے ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ایک درود شریف وہ بھیجنے پر، ایک درود شریف بھیجنے پر اللہ جل شانہ اسے 10 رحمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ درود شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت بات کی، فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹاتی ہے۔ یہ درود شریف تو ایسی عبادت ہے، تو خدا را کثرت سے درود شریف کیا کریں، کثرت سے درود شریف کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے روز وہی ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود شریف بھیجا کرے گا۔